اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے اویس عابد اور میں آپ سب دوستوں کا مسلم مسیحی مکالمہ کے چینل کی طرف سے آج کی نشست میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی نشست میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عبد الوارث گل صاحب، جو کہ بانی حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے۔ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر پورے پاکستان میں کوئی بھی شخص جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو جو بھی گھر سے مشکلات درپیش ہوتی ہیں یا اس کو معاشرے سے مشکلات درپیش ہوتی ہے تو حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ان کو گلے سے لگا لیتا ہے اور ان کی تمام مشکلات کو حل بھی کرتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ عبد الوارث گل صاحب موجود ہیں جو کہ خود مسیحیت سے اسلام میں آئے ہیں۔ تو آج ہم جانتے ہیں ان سے ان کا سفر مسیحیت سے اسلام کے اوپر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسیحیت میں ایسی کون سی وجوہات آپ کو نظر آئی یا ایسی کیا واقعات ہوئے کہ جس کی بنا پر آپ نے اپنے آبائی مذہب کے اوپر سوچا اور آپ نے آخرکار اپنے آپ کو ویسے ہی اس مذہب سے تبدیل کر لیا؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے کہ اپنے آبائی مذہب کے حوالے سے غور و فکر کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے یہ مذہب تبدیل کر لینا چاہیے۔ بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ میں تو اسلام یا دیگر مذاہب کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی وہ قبول کروں گا یا اپنے آبائی مذہب کو چھوڑوں گا۔ میں تو ایک اچھا عیسائی بننے کا سفر طے کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے ایک اچھا عیسائی بننے کا فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے ضمن میں جو مجھے ایک ٹارگٹ اسائن کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے عیسائیت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جب میں نے اس کو پہلے ہم بھی ایک روایتی انداز میں عیسائیت کا مطالعہ کرتے تھے اور بس جو پڑھا سنا اس پہ آمین کہا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن جب شعوری طور پہ اور اپنی نیکڈ آئی سے عیسائیت کا مطالعہ کیا تو ایک اچھا عیسائی بننا تو درکنار، میں جو تھوڑا بہت عیسائی تھا اس سے بھی جاتا رہا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا تھا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، پھر بتایا گیا کہ مسیح خود ہی خدا ہے، پھر بتایا گیا کہ ایک خدا میں تین شخص ہیں یعنی باپ بیٹے روح القدس، پھر بتایا گیا کہ مسیح خود ہی خدا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کو غیر دانستہ طور پہ ہم تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شعور کی دہلیز پہ قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بارے میں غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی تو پتہ چلا کہ ہاؤ از دس پاسبل جیز اے سن آف گاڈ، یہ کس طرح ممکن ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہو، اور اگر وہ خدا کا بیٹا ہوگا تو پھر اس کی کوئی ماں بھی ہوگی، اگر اس کی کوئی ماں ہوگی تو پھر خدا کی کبھی قوم قبیلہ، اس کے بھی کوئی والدین ہوں گے۔ لیکن کرتے کرتے اچانک خیال آتا تھا کہ اللہ کو تو یہ شایان شان نہیں ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ تو پھر یہ سمجھ میں آتا تھا کہ دیر از تھری گاڈ، کہ ایک خدا میں تین شخص ہیں اور وہ تین ایک بھی ہیں اور ایک تین بھی ہیں۔ تو دیٹس یہ ایک میرے لیے ایک شدید کمپلیکیشن تھی کہ کس طرح ممکن ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، خدا تین ہے اور تین ایک بھی ہیں، تو وہ توحید تثلیث تثلیث فی التوحید، تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو خیر اکثر جب اپنے پادری صاحبان سے یہ سوال کرتے تو وہ کہتے کہ تم اس چکر میں کیوں پڑھتے ہو کہ مسیح خدا ہے یا مسیح خدا کا بیٹا ہے، بس جو تمہیں کہا گیا تم اس پہ ایمان لاؤ۔ میں کہتا تھا کہ مجھے جو بات سمجھ نہیں آتی تو میں کس طرح اس پہ ایمان لا سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم ان عقائد و نظریات سے ذرا ہٹ کے بائبل کا ایک مطالعے کی طرف جاتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بائبل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا ان کے اوپر جو بہتان، جو ان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑی ایک مسیحی کے لیے یہ جب وہ اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔
دیکھیے مجھے یہ کبھی نہیں سمجھ آئی کہ ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ. مجھے یہ کبھی نہیں سمجھ آئی کہ ہاؤ از دس پاسبل کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی. یہ مجھے یہ بات کبھی نہیں سمجھ آ سکی کہ وہ تین ایک کیسے ہیں اور ایک تین کیسے ہیں. لہٰذا اس کمپلیکیشن کا شکار ہونے کی وجہ سے میں نے کہا کہ اگر یہی عیسائیت ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتی ہے, ان کے اوپر الزامات بھی لگاتی ہے, ان کو شرابی اور زانی بھی گردانتی ہے, تو یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہے. کیونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اگر آپ بائبل میں دیکھتے ہیں تو اس میں واضح انداز میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام says about the اللہ سبحانہ و تعالیٰ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, لہٰذا اس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھو. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ تین میں سے ایک ہے یا ایک میں سے تین ہے. جو شبہ مسیحیوں کو لگتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہے, تو وہ تو متی میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے متی کی کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح میں اور باپ ایک ہے, اے خدا ان کو بھی ہم میں ایک کر. تو اس طرح تو سارے ایک ہو سکتے ہیں بھائی. تو مجھے یہ بات ہضم نہیں کبھی ہوئی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں, میری عبادت کرو. بلکہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. کہا گیا کہ خداوند اپنے خدا کی یوں عبادت کرو, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. یہ نہیں کہا میں جو زمین پر ہوں. تو مجھے جب یہ بات سمجھ نہیں آئی, میں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے بات کی. انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیسے ایسی ہستی کی قربانی سے انکار کر سکتے ہو جس نے تمہارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو میں نے کہا جی میری جان کا نذرانہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تمہارے گناہوں کا کفارہ. یعنی کہ ان کی جان کا کفارہ, ان کی جان کا نذرانہ یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی ان سے جب یہ اس کو آپ کراپ کر لیجیے گا, مسیح جب ہم اپنے مذہبی رہنماؤں سے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ابن اللہ ہونے سے یا اس کی الوہیت سے کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ اس نے تمہارے گناہوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. صحیح. تو میں نے عرض کی کہ میرے گناہوں کے لیے کون سی جان کا کفارہ ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا وہ جو وراثت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہیں موروثی گناہ ملا. تو میں نے کہا کہ میں تو تب تھا ہی نہیں. اور اگر آپ تصور کر لیں کہ یہ وراثت میں ملتا ہے تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی نفی فرما کے گئے. فرمایا کہ اگر باپ دادا نے انگور کھائے ہیں تو اولاد کے دانت کیوں کر کھٹے ہوں. اور تورات میں لکھا ہے کہ اگر باپ گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں, اور اگر بیٹا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا باپ کو نہیں, بلکہ جو جان گناہ کرتی ہے اس کی سزا اس کو دی جائے گی اور اس کا خون اسی کے سر ہوگا. تو یہ کیسا؟ میں نے کہا میرے کون سے گناہ, اور اگر میں نے کوئی گناہ کیا بھی ہوتا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا اور اللہ سے کہتا اللہ آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, آپ تو معاف کرنے والے ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک میرے گناہ کی معافی میری جان کا کفارہ ہی تھا تو میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کیوں, پھر میری جیسی لاکھوں کروڑوں جانیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان, پھر ہمارے پیارے رسول کو, نبی کو کیوں قربان کیا جا رہا ہے, پھر ہماری گردنیں ماری جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا اب کوئی علاج نہیں, تم جو ہے نا وہ اب پاگل ہو چکے ہو, تمہارا اب کوئی. تو یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں کہ جنہوں نے مجھے عیسائیت سے متنفر کیا. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ہاں جیسے استعارے کے طور پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں محبوب کے لیے, پیارے کے لیے, لیکن یہاں معاملہ ہوتا تو قابل فہم تھا یا قابل برداشت تھا. لیکن جو ان کی کنگ جیم ورژن ہے وہ اس میں لکھا ہے جیسس بیگوٹن سن آف گاڈ. اور بیگوٹن سن کا ہمیں پتہ ہے کہ بیگوٹن کیا ہوتا ہے. میڈیکل کے جو بچے ہیں یا میڈیکل ڈکشنری کو اگر آپ بیگوٹن سے وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سلبی بیٹے کے لیے یا سلبی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بات یہاں تک ہوتی تو چلے قابل برداشت تھی, لیکن معاملہ اس سے بھی کہیں آگے پہنچ چکا تھا. لہٰذا مجھے یہ کبھی نہیں سمجھ آئی کہ تین ایک اور ایک کیسے تین ہو سکتے ہیں. وہ مسیح جو مریم سے پیدا ہوتے ہیں علیہ السلام, وہ خدا یا خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے میں عیسائیت سے, ایک اچھا عیسائی تو دور, میں عیسائیت سے ہی متنفر ہو گیا. صحیح. اچھا, تو ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے درمیان یہ بتایا کہ جو بائبل ہے اس کی ٹیچنگ یہ نہیں ہے جو یہ کرسچنز میں بتا رہے ہیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے جیزس جو ہے وہ آپ کے گناہوں کے لیے مرے,
اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اب جو باپ کا گناہ ہے وہ بیٹے کے سر نہیں ہے. تو یہ جو کرسچن ہے یہ پھر کس کی ٹیچنگ کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر وہ جیسس کی ٹیچنگ کو نہیں فالو کر رہے یا تورات کی ٹیچنگ کو یہ نہیں اصل فالو کر میں رہے. جو مروجہ تعلیمات ہے یہ پولزم ہے. یہ سینٹ پول کی جو پھیلائی ہوئی تعلیمات ہیں یہ مروجہ عیسائیت ساری کی ساری اسی پر مبنی ہے. صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا تو آپ ہمارے کرسچن دوستوں کو اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں آپ. میں اپنے مسیحی بھائیوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جس مذہب میں پیدا ہو اسی میں جیے اور اسی میں مر جائے. میں میں اپنے مسیحی بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں اور عقل، فہم، فراست عطا فرمائی ہے. تو ہمیں کسی بھی مذہب کے پیچھے چلنے سے پہلے کم سے کم یہ اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی منطقی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اس پہ اچھی طرح سے غور و فکر کر لینی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مروجہ عیسائیت ہے کیا یہ مسیحی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے، کیا مسیحی تعلیمات یہی ہیں، کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں کیا جو باقی ماندہ جو عیسائی تعلیمات ہے کیا وہ اسی پر مبنی ہے. ذرا غور تو کریں، وہ دیکھیں تو صحیح کہ اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اگر موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلا حکم خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا، تو وہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ پھر تثلیث کہاں سے آ گئی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تعلیمات بالکل اجلی ہوئی واضح ہے. کیا اس میں کبھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور عقائد کے متعلق کبھی بھی الہامی کتابیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبہم بات نہیں کرتے، وہ دو ٹوک بات کرتے ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں. تو یہ بالکل واضح تعلیمات ہوتی ہیں. کس طرح ممکن ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی فلاح و بہبود اور نجات اور ابدی نجات کے لیے آئے ہوں اور وہ اتنی مبہم تعلیم دے کے جائیں کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں تین میں سے ایک ہوں یا ایک میں سے تین ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو میری اپنے تمام مسیحی بھائیوں بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کو ذرا ایک بار خوب غور و فکر کر کے اور اسی خدا سے مدد مانگ لے کہ اگر اے خدا اگر ہم صحیح ہیں تو ہمیں استقامت عطا فرما، اور اگر ہم صحیح نہیں ہیں تو ہمیں وہاں پر پہنچا دے جہاں پر تو ہم سے راضی ہے، جہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. جی جی، جزاک اللہ. اچھا تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کا تعارف آپ کو کیسے ہوا؟ ویسے تو مسلم سوسائٹی میں ہی پیدا ہوا، یعنی کہ ہمارے شروع سے ہی جہاں میری رہائش بورن پلیس تھی وہ مسلم سوسائٹی تھی، اور شروع سے ہی اسلام کا تعارف تو تھا لیکن جو ایکچوئل اسلام ہے اس کا تعارف نہیں تھا. ہمیں جو اسلام کا تعارف تھا وہ ڈھول ڈمکے والا، وہ چادروں والا، وہ چراغاں والا، وہ قبروں والا اور اس طرح کے، یعنی کہ وہ اسلام سے تعارف تھا. اور اس سے یعنی کہ کبھی اطمینان قلب میسر نہیں آیا کہ یہ بہت اچھا مذہب ہے. اور پھر مسلم سوسائٹی میں ایک نارملی جو ایک عیسائی کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اس طرح کے کچھ حادثات بھی ہوئے کہ جس کی وجہ سے کبھی اسلام کو بہت اچھا ہم نے سمجھا نہیں. اور اس کے علاوہ جب اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بھی جب پڑھایا جاتا ہے تو خاص جو کرسچن اسکول کالج یونیورسٹیاں ہوتی ہیں وہاں تو بالکل نیگیٹو کر کے اس کو مائنس کر کے پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے. اچھا تو اس سب کے باوجود آپ نے اسلام کا ہی کیوں انتخاب کیا جبکہ آپ کے سامنے الہاد تھا جو کہ آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس جوڈائزم تھا، ٹھیک ہے، اور لیکن اسلام ہی کیوں جس کے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ بکس لکھی جاتی ہیں، بالکل تو صحیح آپ نے کہہ رہے یہی ہیں. مذہب کیوں چنا اپنے لیے؟ ہاں بالکل، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اس کا اتنا نیگیٹو تعارف ہونے کے باوجود اسلام ہی کو کیوں یعنی کہ انتخاب کیا گیا جبکہ دیگر مذاہب بھی تھے. تو گزارش یہ ہے کہ عیسائیت تو آبائی مذہب تھا، اس کو تو شروع سے ہم نے گھر سے ہی پڑھا. یہودیت بھی جو تھوڑے سے مختلف لیکن اوور آل یہودی عقائد و نظریات بھی تورات اور زبور میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے فیصلہ تو یہ کیا تھا کہ میں ہندو مت کا مطالعہ کروں، سکھ مت کا مطالعہ کروں، بدھازم کا مطالعہ کروں، دیگر مذاہب کا مطالعہ کروں گا.
لیکن ایک احساس یہ تھا کہ عیسائی مذہب جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے، انہوں نے اگر ہم سے صداقت کا مظاہرہ اپنے آبائی مذہب کے متعلق نہیں کیا، یعنی کہ جو چیزیں ایکچوئل تھیں اس سے ہٹ کے اور اس سے مختلف انداز میں ہمیں انہوں نے پڑھائی، تو پھر دوسرے کا مذہب وہ ہمیں کس طرح یعنی کہ صحیح پڑھا سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو اسلام ہمیں انہوں نے، کیونکہ ہم نے اسلام کو پڑھا تھا، عیسائیوں سے پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دیر واز 5 ممبر ٹیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برکہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ان سب یہ 5 لوگوں کا گروہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ قرآن کو جمع و تدوین کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سفر کیا کرتے تھے اور مختلف علاقوں کی جو آبائی اور ان کی علاقائی کہانیاں ہوتی تھی وہ لاتے تھے. ورقہ بن نوفل نے تورات اور زبور اور انجیل سے کچھ چیزیں نکال کے تو اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور کہا کہ دس از ڈیوائن گائیڈنس. تو ہمیں اس طرح یعنی کہ اسلام پڑھایا گیا، ہمیں پڑھایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود ساختہ بنایا ہوا مذہب اسلام ہے، اور اس میں جنگ و جدل کر کے لوگوں کی املاک پہ قبضہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی یہ مال غنیمت ہے اور یہ جہاد ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے، مرنے والوں کے لیے جنت ہے، بچنے والوں کے لیے جو ہے وہ اعزاز ہے. تو یہ ہمیں انہوں یعنی کہ اس طرح ہمیں عیسائی پڑھاتے. ظاہر ہے جب مسلمان نہیں پڑھائے گا، اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کرے گا، دعوت و تبلیغ نہیں کرے گا، تو پھر عیسائی تو ایسے ہی پڑھائیں گے. لیکن خیال یہ ہوا کہ اگر انہوں نے اپنا مذہب ہمیں صحیح سے نہیں سکھایا تو یہ دوسرے کا مذہب کیوں کر ہمیں صحیح سے پڑھائیں گے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ایک بار اسلام کو خود سے پڑھنا چاہیے. تو اس کے لیے ظاہر مجھے اسلامی بنیادی کتب جو تھیں، قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا سیرت میں مبنی، تو اس کے لیے سب سے پہلے جب میں نے مسجد میں ان سے سوال کیا کہ مجھے قرآن مجید چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں. تو انہوں نے بڑے عجیب سے انداز میں مجھے کہا کہ آپ اگر عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گئے، اور اگر آپ مسجد میں داخل ہو ہی گئے ہیں تو آپ قرآن کا تقاضا کر رہے ہیں جبکہ آپ اس سے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. تو میں یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ہیں اور ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عیسائی قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر اسے چھوئے گا نہیں تو پڑھے گا کیسے، اور اگر پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے، اور اگر سمجھے گا نہیں تو اس پہ ایمان کیسے لے کے آئے گا. لہٰذا اس بات کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ جب نجران کا وفد آیا تھا تو اس نے کہاں پہ پڑاؤ کیا تھا؟ وہ مسجد نبوی میں ٹھہرا تھا. اور دوسرا یہ کہ قرآن سے متعلق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے بادشاہوں کی طرف، غیر مسلم بادشاہوں کی طرف، تو اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو پکڑ کے پڑھا ہوگا نا. تو اس لیے علماء کرام الحمدللہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ اس کو احتیاط کرتے ہوئے من مثلا جو ہے وہ ایک طہارت کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن کو پکڑ سکتا ہے، اسے پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھے گا تو سمجھے گا، سمجھے گا تو ایمان لے کے آئے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ تو اس کو چھو بھی نہیں سکتے. تو وہ میرے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جو اپنی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا. تو یہ مسئلہ طہارت کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ پاکیزگی کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. اس میں کچھ ایسے راز اور ایسے معاملات ہیں کہ جن سے یہ ہمیں نا آشنا ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو پہلی بار ایسے ہوا کہ میں نے اپنے دوست سے رازداری کے ساتھ اس کو قرآن مجید دلانے کے لیے کہا. تو اس نے کہا کہ خیریت ہے. میں نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذرا پاک اور صاف ہو کے اس کو ہاتھ لگائیے، کیونکہ یہ مقدس کتاب ہے، الہی تعلیمات ہیں، تو اس کو پاک اور صاف ہو کے پڑھیے گا. تو الحمدللہ پہلی بار جب میں نے اس قرآن مجید کو پکڑا، کھولا، اور پہلی جو آیت میرے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. جبکہ عموماً بائبل میں جب خداوند ہمارے خدا کا تذکرہ آتا ہے تو وہ یوں آتا ہے کہ خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا یعقوب کا خدا ہے. لیکن قرآن کا جو انداز تھا اپنے
رب کا تعارف کروانے کا وہ یہ تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ مہربان ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ ایک ایسے دن کا قائم کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے کہ جس دن سب کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا جزا اور سزا دے کے اس کو جو ہے وہ اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے گا، اور کوئی اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے مالک یوم الدین، وہ ایک ایسے دن کا جو ہے وہ مالک ہے، اس کا حاکم ہے کہ جس دن وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا حساب بھی کر دے گا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کا بھی، اور کوئی اس میں دخل اندازی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے لیے یہ بہت انسپائرنگ آیات تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنا تعارف کرواتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ تمہارا الہ تو وہ الہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اور پھر یہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، پھر مجھے یوں لگا جیسے قرآن مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے خدا کو موت آ گئی، اس کو صلیب پر یہودیوں نے چڑھایا اور تمہارے خدا کو موت آ گئی۔ قرآن مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہیں، تمہارا الہ تو وہ الہ ہے کہ جس کو موت تو دور نیند بھی نہیں آتی، اور نیند تو کیا، یہ جو سینہ ہے یہ نیند سے پہلے کندھے بھاری ہونے کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب تو اس اونگ سے بھی پاک ہے، اس کو تو وہ اونگ بھی نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور پھر آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت سورہ اخلاص، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کیا، گھر والوں نے جب قرآن مجید دیکھا اور دیگر اسلامی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے دیکھا تو وہ آگ بگولا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تمہاری ذلت اور رسوائی میں کوئی شک نہیں ہے، اب تمہاری ذلت اور رسوائی یقینی ہو چکی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، یہ مجھے ایک ایسے راستے کی تلاش ہے جو مجھے آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر سکے، تو اس میں مجھے آپ میرے حال پہ چھوڑ دیں، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہ مجھے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے ایک بار اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، ہم عیسائیوں نے اتنی ترقی کی، اتنی ترقی کی، اتنی ترقی کی کہ اب ہم چاند اور ستاروں سے بھی آگے جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک ڈنکا ہے جو بجتا ہے۔ میں نے کہا کہ ابا جان، ہم ایک آیت کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کون سی آیت؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں نے کہا یہ مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس جیسا کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابا، ہم کوئی ایک ہستی نہیں ایسی بنا سکتے کہ جس کے اندر یہ پانچ اوصاف ہوں۔ تو یقیناً یہ میرے اللہ کا کلام بھی ہے اور اس کا چیلنج بھی ہے کہ جس کے آگے زبانیں گنگ پڑ جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کی جو سورہ اخلاص ایک چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج بھی مسیح علیہ السلام کو خدا ماننے کے لیے تیار ہوں اگر ان کے اندر یہ پانچ اوصاف آ جائے۔ میں آج بھی عزیر علیہ السلام کو خدا ماننے کے لیے تیار ہوں، میں آج بھی ہندوؤں کے خداؤں کو خدا ماننے کے لیے تیار ہوں اگر یہ پانچ اوصاف ان کے اندر آپ جو ہے وہ ثابت کر دیں، اور اگر نہیں تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پھر مجھے پھر کیوں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی حمد و ثنا کرنے سے باز کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی عناصر تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف بخشا۔ تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کی کتاب پڑھ لی تو پھر جو میرے احساسات، جذبات اور کیفیات تھے وہ یہ تھے کہ اگر جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ رسول نبی نہیں ہے، تو میرے دل کی یہ گواہی تھی کہ اگر محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول نہیں ہے تو پھر کسی رسول نے آج تک اس دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، پھر کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر محمد اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں کوئی رسول آیا ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسکین قلب عطا فرمائی اور یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں، قرآن مجید
نہ صرف اس دنیا کی کامیابی اور کامرانی بلکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ایک نصاب ہے، ایک کامل اکمل مکمل نصاب ہے کہ جس کے مطابق اگر آپ زندگی بسر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو عزت عافیت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا تو چلیں، آپ نے مسیحیت جو ہے وہ چھوڑی، اور وہ تو ایک بہت بڑی بات تھی مسیحی دنیا میں، ان کی کمیونٹی میں، کہ آپ ان کے لوگوں میں سے کسی شخص نے ان کا مذہب چھوڑا ہے، لیکن آپ نے پھر اس مذہب کو چنا جو کہ اسلام تھا، جس کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والے خود مسیح ہیں۔ تو ان کا رویہ پھر آپ کے ساتھ کیا رہا، اور مسلمانوں کا پھر کیا رویہ تھا جب آپ اسلام کی طرف آئے؟ مسلمانوں کا تو عمومی جو ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک نو مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے، ایک نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ محض مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہاں سروائیو کرنے کے لیے کسی مکتبہ فکر کے ساتھ منسلک ہونا لازم سمجھا جاتا ہے یا لازم کیا جاتا ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ دیوبندی اہل حدیث بریلوی حنفی مالکی شافی نہیں ہوں گے تو شاید آپ سچے پکے اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ تو چلے دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوئے، اہل حدیث یا بریلوی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آپ تو اس نسبت سے دیوبندی اہل حدیث بریلوی ہو گئے، لیکن ایک شخص جس نے قرآن اور سنت کو پڑھا ہے وہ کیا ہو؟ وہ تو محض مسلمان ہی ہوگا۔ تو یہ کہنے پر کہ میں ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کرنا بھی ایسے ہی چاہیے، تو پھر اس پہ ظاہر ہے کہ جو ایک مسلم معاشرے کی طرف سے ایک رویہ سامنے آتا ہے، ظاہر ہے اس سے پھر کچھ تکلیف تو ہوتی ہے۔ بصورت دیگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اپنا کوئی ثانی نہیں رکھا نا، اور قرآن ایک زبانوں کی ہدایت کی کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں کوئی ثانی نہیں رکھتے، تو اسی طرح اس امت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت خیر بنایا ہے، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پھر جو ان کی طرف سے شفقت محبت، اور میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی اچھی قوم ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنی اچھی امت ہے کہ یہ اپنے سے پیچھے سے آنے والوں کو اپنے آگے کھڑا کرتے تھے۔ ابھی پچھلے دن ہی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ کئی بار میرے ساتھ ایسے ہوا کہ مسجد کی پچھلی صفوں میں، مختلف مساجد میں ایسے ہوا کہ مسجد کی پچھلی صفوں میں کھڑا تو کسی نے ہاتھ پکڑا اور مصلے پہ کھڑا کر دیا اور ساتھ میں اعلان کیا کہ عبدالوارث آج نماز بھی پڑھائیں گے اور اس کے بعد وعظ بھی فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ اتنی اچھی امت ہے کہ اپنے بعد میں آنے والوں کو اپنے سے آگے کھڑا کر دیتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم میں کمی کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو ہمارے اندر نقائص ہیں، ظاہر ہر قوم کے اندر، ہر قوم ملک ملت کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور باقی رہی بات مسیحی برادری کے رویے کی، تو یقیناً جب آپ حق کے راستے پہ آتے ہیں تو میں کیا، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ مراحل سے گزرنا پڑا کہ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، اور جو تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں ہیں نسبتاً آپ کا مقدر بن جاتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ آزمائش ہے۔ کسی نے پوچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلال جب تم لات منات عزا نائلہ یا غوث کی عبادت کرتے تھے تو موج مستی میں تھے، اور جب سے تم نے احد احد کہنا شروع کیا ہے تو گلے میں چھال کی رسی ڈال کے تمہیں گرم ریت کے اوپر جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے، اوپر لال پتھر رکھ دیا جاتا ہے جس کی تپش سے کیا ہی قریب ہے کہ جسم جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ بھئی جب تم بازار سے کچا برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے، کہا کہ میرا اللہ بھی بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ تو یقیناً مشکلات تو آتی ہیں، گھر والوں نے گھر سے کہا کہ بھی اب اس گھر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ والد صاحب بات نہیں کرتے تھے، والدہ بھی فون پہ ہوں ہاں کرتی تھی، اور رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا، کہا کہ بھی جس نے عبدالوارث سے ملنا ہے اس کا پھر خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنی کشش رکھی ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جاتے ہیں. تو الحمدللہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کی، ان کے ساتھ معاملات کردار پیش کیا، تو الحمدللہ آج میرے خاندان کے لوگ، ان کی خواہش ہے کہ عبدالوارث ہمارے گھر میں آئے اور ایک پیالی چائے کی پی جائے. الحمدللہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے. ماشاء اللہ. اچھا، تو اب آپ نے مسیحت میں بھی رہ کے وقت گزارا، ان کی تعلیمات کو بھی آپ نے ضرور پڑھا بھی اور عمل بھی کیا. اسلام میں اب آپ ہیں، آپ نے اسلام کے اوپر بھی پریکٹیکل لائف اپنی پوری گزار رہے ہیں، اسلام کے اوپر، اس کی تعلیمات کے اوپر. تو کیا آپ کو بنیادی فرق نظر آتا ہے دونوں مذاہب میں؟ بنیادی فرق زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، دوسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساتھ جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں، اس کی معصیت میں مبتلا ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کہ ہاؤ دس پاسبل کہ آپ کو آپ کا باپ جو آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے اور آپ شکریہ کسی ایسے شخص کا کر رہے ہوں کہ جس کی آپ کی پیدائش میں یا آپ کی تعلیم و تربیت میں، آپ کے نان نفقے میں کوئی کسی ایک لمحے کا بھی جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہ ہو، اور اس کا آپ جا کے شکریہ ادا کریں اور اس کی جا کے آپ جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کریں اس کی جو ہے وہ. تو یہ ایسے ہی ہے کہ تمام اس کائنات کی نعمتیں، زندگی، اس کی سانسیں اور زندگی سے متعلق جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں، آسائشیں، آرائشیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کا تو مستحق وہ ہے کہ اس کا شکر بھی اس کا ادا کیا جائے اور عبادت بھی اس کی جائے، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو دوسرا یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف خدا کا درجہ دیں بلکہ اسی کی عبادت کریں، اسی کی حمد و ثنا بیان کریں اور اسی کا شکر بجا لائیں. تو یہ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ کوئی جزوی فرق نہیں ہے، یہ تو بلنڈر ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم عظیمہ کہا ہے. یہ تو وہ ہے، یہ اتنا بڑا فرق، یہ تو کسی یعنی کسی نابینے کو بھی حسن نظر آ جائے گا انشاءاللہ. یہ تو جی کسی بالکل. نابینے کو بھی آسانی سے نظر آ جائے گا. جی بالکل. چلے اب ہم اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے کہ تمام دوست ہمارے جانتے ہیں کہ آپ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کہ یہ آپ نے کب شروع کیا، کیوں شروع کیا، کیسے شروع کیا، اس کے بارے میں کچھ آپ ضرور بتائیے. یہ اصل میں خیال اس وقت پیدا ہوا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں پڑھنا چاہتا تھا اور کچھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ تو نیو مسلم کے لیے ان کے کوئی پڑھنے کے حوالے سے کچھ سہولیات تھیں کچھ مدارس میں یا کچھ اسلامک آرگنائزیشن میں، اور نہ ہی کوئی دعوت و تبلیغ کا ایسا آرگنائزڈ انتظام تھا کہ جس کے تحت اس کام کو سیکھا جاتا اور اس کو پھر سر انجام دیا جاتا. تو یہی مسائل کے پیش نظر محسوس ہوا کہ وہی ہے اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینیمل نیو مسلم ایجوکیشن سینٹر اور پروٹیکشن سینٹر. تو پھر فیصلہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی کوئی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرے تو نہ صرف اس کی جو ہے وہ جو بنیادی مسائل ہیں، جو تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں اسلام کرنے کے بعد جو ہے وہ پیش آتی ہیں، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی میں اس کو جو ہے وہ پھنسا دیا جاتا ہے، اور بچوں کی ایجوکیشن ڈسکنیکٹ اسکول ہو جاتی ہے، نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، بے شمار معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں. تو اور بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کو ایسا ایک اچھا سچا پکا مسلمان بنا کے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنایا جائے، اور ساتھ میں یہ اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں میں دعوت و تبلیغ کا بھی احسن طریقے سے کام سر انجام دے سکے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ بنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں 2009 میں یہ ہمیں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کچھ درد دل رکھنے والے لوگ، ان سے بات چیت ہوتی تھی، انڈیویجلی کام ہم کرتے بھی تھے، انہی لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا، آرگنائز کیا، اور سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ بالکل ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس میں نہ صرف نو مسلمین کی تعلیم و تربیت بلکہ ان کے معاشرتی اور سماجی مسائل کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے. اور پھر جو ایک فریضہ ہم پہ عائد ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس ضمن میں کہ ہم کس کام کے لیے نکالے گئے ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لائیں اور برائی سے روکیں، تو اس چیز کے پیش نظر اس ادارے کے تحت دعوت و تبلیغ کا کام. پھر ایک سیکشن اس میں یہ ہے، سیرت سیکشن، کہ جو غیر مسلم ہیں
اور وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، کوئی اشکال ہے ان کے، تو اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جائے اور ان کے سوالات کے ان کو جوابات فراہم کیے جائیں. تو اس پہ الحمدللہ اس ادارے نے اچھا کام کیا. صحیح. تو یہ جو آپ کا ادارہ ہے حقوق الناس، اس کے ساتھ کتنی آپ نے خاندانوں کو منسلک کیا ہوا ہے جو کہ نو مسلم ہے، یا اب تک کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا؟ اس پلیٹ فارم کے زیر اہتمام تقریباً کوئی 2000 کے قریب لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول کر لیا ہے، اور کوئی 500-600 خاندان ہے جو اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے. ابھی کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ میرا خیال ہے کوئی 150 کے قریب طالب علم ہیں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ، نیو مسلم طالب علم جو باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ اس وقت کے اسٹارٹ ہے ہمارے. صحیح صحیح، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ، ہاں جی. جزاکم اللہ حسن. تو جیسے آپ تمام دوستوں نے دیکھا عبد الوارث گل صاحب کا جو سفر تھا مسیحیت سے اسلام کی طرف، اور وہ کتنا رومانچک اور کتنا مشکلوں بھرا تھا، لیکن عبد الوارث گل صاحب نے کبھی ہار نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ عبد الوارث گل صاحب کے ساتھ تھی. اور آج وہ نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا ہے، حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، جس کی اوپر الحمدللہ جیسے آپ نے سنا کہ 2000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور 500 سے 600 خاندان. ہاں، 500-550 خاندان ہے جو ادارے کے ساتھ منسلک. ہاں جی، 500 سے 600 خاندان ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس ادارے کے ساتھ نہیں منسلک نہیں، ہیں. 500-600 خاندان منسلک ہیں اور 2000 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ دونوں اسٹیٹ ڈفرینٹ ہیں. صحیح. تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ 2000 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور 500 سے 600 خاندان جی جو ہیں وہ ادارے کے ساتھ ادارے کے منسلک. ساتھ منسلک ہیں. تو میں ایک آخری چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ صرف اور صرف لاہور میں کام کر رہا ہے یا تھرو آؤٹ پاکستان؟ نہیں، ویسے تو جو اس کے کام کی نوعیت ہے وہ بڑی وسیع ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ یہ سیالکوٹ میں ہے، ظفروال میں ہے، لاہور میں ہے، رحیم یار خان میں بھی اس کی تھوڑی سی پلاننگ ہو رہی ہے. تو ویسے جو کاؤنسلنگ ہے یا جو اٹیچمنٹ ہے یا کنورژن کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ تو تقریباً پوری دنیا میں ہی ہے الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. جیسے کہ آپ سب نے سنا، تو جو حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ان کا چینل یوٹیوب کے اوپر بھی ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے ان کے چینل کو سرچ کریں. اگر وہ لاہور میں رہتے ہیں تو وہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں ان کی اکیڈمی ہے، اور پیج کے اوپر جو یوٹیوب کا پیج ہے وہاں پہ ان کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ادارے کے پاس آ سکتے ہیں، اور آپ کو اگر گھر میں کہیں بھی اگر آپ کو مشکلات درپیش ہیں تو انشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے، یہ ادارہ آپ کو اپنے گلے سے لگائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلوں کو ضرور حل کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. تو اسی بات کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کی جو نشست ہے اس کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. جزاک اللہ.